فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کر کے دیکھیں اس یتیم بچے کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب وہ بچہ اپنے محلے میں اپنے ساتھیوں کو اچھا کھانا کھاتے ہوئے یا اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے پاس ان ہرستی نگاہوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے سوا کچھ نہ ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ وہ بڑی بھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی عزت اور بردباری کے ساتھ پردے میں جی ہے، لیکن اب بیوہ ہونے کی وجہ سے پانی سے روزہ افطار کر رہی ہوں، یا سرکاری دکان سے ملنے والے گیہوں ابال کر اپنے بچے کا پیٹ بھر رہی ہوں، کیونکہ ان کے پاس اس گیہوں کو پسوانے کے لیے بھی اثاثہ موجود نہیں۔ ذرا دیکھیں ہمارے معاشرے کو، جہاں ہماری بچیوں پر ہر وقت گدھ کی طرح ظالموں نے نظریں جمائے رکھی ہیں۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ برے حالات سے اس سوسائٹی کے کارکن آئے دن دوچار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ سے ایک ایسی تنظیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو دور حاضر کے لیے انتہائی ضروری اور اہم کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ بہت کچھ ایسا لے کر جانے والے ہیں جو آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے آنے والے وقت میں ضروری ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج امت کئی پریشانیوں سے دوچار ہے، جیسے ہیلتھ ایشوز، ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ویمن سیفٹی، قرآن سے دوری، اور سب سے زیادہ ضروری اس فتنوں کے دور میں ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت۔ اس دور میں اس تنظیم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں اور کر رہی ہے جو امت کے پریزنٹ ایشوز کو تو کیٹر کر ہی رہی ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیوچر میں آنے والی کئی پرابلمز کی تیاری ابھی سے شروع کر دی گئی ہے، تاکہ نئی نسل کو ایک آسان حل ان کی ضرورت کے وقت اویلیبل ہو سکے۔ آج کے اس جدید دور میں ہماری نیو جنریشن کے اندر ان کی اسکولی تعلیم میں ہی ایسے جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں جس سے آگے چل کر یہ نسل بہت سی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو رہی ہے، جیسے طلاق، ایتھیزم، لبرلزم، LGBTQ، ڈرگز وغیرہ۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نو اسلام کوئز کمپٹیشن کا انیشیٹو لایا گیا، جس میں اسکولی بچوں کو ہر سال ایسی بکس تیار کر کے دی جاتی ہیں جس سے پڑھ کر ان بچوں میں اپنے ایمان کو بچانے کا جذبہ اور باہری سوچ سے لڑنے کا طریقہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان بکس کو ہر بچہ یاد کرے، اس کو یقینی بنانے کے لیے سٹی لیول پر ایک کوئز کمپٹیشن آرگنائز کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کے لیے کئی بڑے اور اٹریکٹیو پرائزز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس انیشیٹو کو اتنی مقبولیت بخشی کہ پہلے ہی سال شہر اندور کے 4th کلاس سے لے کر 7th کلاس کے 1800 سے زیادہ اسکولی بچوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ آج عالم یہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں صرف اندور کے 4000 سے زیادہ اسکولی بچے رجسٹر ہو رہے ہیں، اور کئی دوسرے شہروں میں اس کوئز کو شروع کیا جا چکا ہے، الحمدللہ۔ دوسرا بڑا انیشیٹو لیا گیا ہیلتھ ہیلپ لائن کا۔ یہ اپنی طرح کا پہلا ایسا سیٹ اپ ہے جس میں مریض کو صرف ایک فون کرنے پر کئی ساری سہولیات حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی بڑے مرض کے لیے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لینا ہو تو یہاں ہر مرض کے سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز دنیا بھر سے جڑے ہیں اور آپ کو اپنا اوپینین دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہتر اور کم ریٹس میں انویسٹیگیشنز، سرکاری اسکیمز کو استعمال کرنے کا انفارمیشن، ڈسکاؤنٹڈ ٹیسٹس اینڈ انویسٹیگیشنز، فری ٹریٹمنٹس جیسی کئی سہولیات آپ کو صرف ایک فون کرنے پر اور ٹوٹلی فری آف کاسٹ ملتی ہیں۔ اب تک 3000 سے زیادہ لوگ اس ہیلپ لائن سے مستفید ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ ان کا ایک اور انیشیٹو امپورٹنٹ ہے جو کہ گرلز اکیڈمی کا ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹاپ کوالٹی ہائیلی کوالیفائڈ اور ٹرین ٹیچرز 9 سے 12 تک کی بچیوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بہترین اسکولی تعلیم اور ساتھ ہی ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز اور اسلامی تہذیب میں بچیوں کو ڈھالتی ہیں اور ٹرین کرتی ہیں، جس سے یہ بچیاں اپنے پروفیشنل کیریئر اور اپنی فیملی دونوں رولز کو شریعت کی روشنی میں بہترین طریقے سے انجام دے سکیں اور اس ایمانی روشنی کو آگے کی نسلوں میں پھیلا سکیں۔ اس اکیڈمی کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں اور اس کے بہترین نتائج بچوں کے بیہیویئر میں اور ایجوکیشن کوالٹی میں سامنے آنے لگے ہیں۔ کئی لوگ جو فزیکلی کیپیبل ہیں لیکن مانگ کر گزر بسر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیسہ دینے کے بجائے ان کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز کو پہچان کر ان کے لیے اسمال اسکیل بزنس سیٹ اپ کرنے میں حسب استعداد مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ بن سکیں، اور کئی کیسز تو ایسے ہیں جن میں وہ لوگ مانگنے والے سے دینے والے بھی بنے، الحمدللہ۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ علاج کے لیے، پڑھنے کے لیے یا روزگار کی تلاش میں پردیس سے شہر آتے ہیں یا کچھ ڈیلی ویجز
پر مزدوری کرنے والے مزدور ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہو پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہر روز فری فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، جس میں ہر بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے بنا کسی تفریق کے۔ اس کام کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور بلا ناغہ ہر روز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے پاس کچھ ایسے یتیم بچے، بیوہ بہنیں اور بزرگ حضرات کی باقاعدہ لسٹ ہے جن کا اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کی تعلیم، راشن، کپڑے، میڈیسنز اور گھر کا خرچ کی ذمہ داری اس سوسائٹی نے اٹھا رکھی ہے۔ اسی طرح سے کمپٹیٹیو ایگزام جیسے نیٹ اور IAS کی پریپریشن کے لیے ذہین بچوں کا سلیکشن اور ان کی فری تعلیم، رہنے اور کھانے کا انتظام بھی ہندوستان کے بڑے اداروں کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور پروفیشنلی ایکسپرٹ ٹیم ہوتی ہے جو ان کاموں کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے، جس میں علماء، IT پروفیشنلز، ایجوکیشنسٹ، ڈاکٹرز، ایڈوکیٹس اور بزنس مین بھی شامل ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سوسائٹی کو ہندوستان کی کئی بڑی شخصیات کی سرپرستی اور ساتھ حاصل ہے، جیسے کہ آل انڈیا فقہ اکیڈمی کے فاؤنڈر ممبر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر حضرت مفتی جنید احمد فلاحی صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت خود اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہے۔ یعنی کہ اس سوسائٹی نے امت کے ایجوکیشنل ایکسپرٹیز سے لے کر معاشی ضروریات اور فیوچر کے لیے بہترین لائف ٹولز کو آج ہی سے ڈیزائن اور انیشیٹ کرنے کی بڑی اہم اور ضروری کوشش کی ہے۔ ایسی سوسائٹیز امت کا ایک بڑا اثاثہ ہیں اور انہیں سنبھال کر رکھنا ہر مومن کا فرض ہے۔ اس سوسائٹی کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی مجبور کو سیلف سفیشینٹ بنانا، امت کے پیسے کو سنبھال کر پروفیشنل انداز میں بقدر ضرورت خرچ کرنا، جس سے امت کا یہ پیسہ خود امت کے لیے اثاثہ بن سکے اور اس سے ایسے لوگ تیار ہو سکیں جو آگے چل کر خود اپنی امت کا سہارا بن سکیں۔ ظاہر ہے یہ سب کام کرنے کے لیے فنڈز بھی بڑی تعداد میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ فی الحال یہ اللہ والے قرض میں ہیں اور پھر بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے اللہ کی توفیق سے سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں اور سوسائٹی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ سوسائٹی خود کام کرتی ہے اور کئی جگہ ایسے نیک دل لوگوں کو سیدھے استعمال کر لیتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ایسے مددگار سوسائٹی کے ارد گرد باقی رکھے اور امت کی خدمات کراتا رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس سوسائٹی کے مسائل کو غیب سے حل فرماوے اور اسے ان لوگوں کی نجات کا اور معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔